بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ذکوان عن عائشة أيضا قالت جاءت يهودية فاستتمت على بابي فقالت أتموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية وما تقول؟ قال وما تقول؟ قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ثم قال أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيرا لم يحذره نبي أمته إنه عاور والله عز وجل ليس بعاور مكتوب بين عينيه کافر یکرہ کل مومن۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 25,079۔ یہ ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسی کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں۔ ذکوان سیدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی عورت میرے دروازے پر آئی اور کھانا مانگتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے، یعنی اس واقعے کی نوعیت ہی ایسے ہے کہ اسے متعدد واقعات فرض کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ راوی حضرات واقعے کی تفصیلات میں کس طرح الگ الگ ہو گئے، یعنی ایک شخص بیان کرتا ہے ایک طریقے سے، دوسرا دوسرے طریقے سے، کسی میں خوشبو مانگی جا رہی ہے، کسی میں کھانا مانگا جا رہا ہے، کسی میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح کی چیزیں جب ہم بھی کسی چیز کو روایت کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات خلط ملط ہو جاتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی 2 3 4 واقعات ذہن میں ہے، عرصے کے بعد بیان کرنے بیٹھے ہیں تو کسی ایک کی کوئی چیز ادھر داخل ہو گئی، اس کی کوئی چیز ادھر داخل ہو گئی۔ تو اس وجہ سے میں نے جب اپنی کتاب میزان میں فہم حدیث کے اصول بیان کیے ہیں تو یہ بتایا ہے کہ کسی روایت کو بھی تنہا اٹھا کر نہیں سمجھا جا سکتا، یعنی یہ ضروری ہے کہ اس باب کی تمام روایات سامنے ہوں، اور پھر اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کو خارج سے لانا پڑے گا تب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی طرح نہیں ہے کہ لفظ ہے، جملہ ہے، سیاق ہے، سباق ہے، ایک پوری کتاب ہے، نہ اس معاملے میں کوئی شبہ کہ لفظ کس طرح تبدیل ہو گئے ہیں، کہیں روایت بالمعنی ہو گئی ہے، نہ اس میں کوئی شبہ کہ جملوں کی ساخت میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، نہ سیاق سباق میں۔ تو یہاں تو لوگوں نے بات بیان کرنی ہے، تو اس وجہ سے اس میں یہ سب معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ اصل واقعہ وہی ہے جو میں بیان کر چکا کہ کیا ہوا ہے، یعنی ایک خاتون نے آ کے اس طرح کی بات کہی ہے، وہ یہودیہ ہے، سیدہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، آپ نے پہلے انکار کر دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد آ کے یہ فرمایا کہ مجھے وحی کی گئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے اس کی۔ یہاں پر یہاں ایک اور اس میں اطلاع بھی شامل ہو گئی ہے، اس سے پہلے تو عذاب قبری کا معاملہ تھا، یہاں اب دجال بھی ساتھ آ گیا ہے۔ تو یہ روایت اس طرح ہے کہ ایک یہودی عورت میرے دروازے پر آئی اور کھانا مانگتے ہوئے کہنے لگی، اللہ تم لوگوں کو دجال سے اور عذاب قبر کی آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھے، مجھے کھانے کو کچھ دیں۔ سیدہ کہتی ہیں کہ اس کی یہ بات سننے کے بعد میں نے اس عورت کو اپنے پاس روک لیا، میں نے کہا کہ کھانا بھی لو اور ذرا ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ یہودی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں دجال کی آزمائش اور عذاب قبر کی آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور انہیں پھیلا کر دجال کی آزمائش اور عذاب قبر کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ پھر فرمایا
فتنہ دجال کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس سے خبردار نہ کیا ہو، اور میں بھی اس کے بارے میں تم لوگوں کو اس درجے میں متنبع کروں گا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہ کیا ہوگا۔ یاد رکھو، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا جسے ہر بندہ مومن پڑھ لے گا۔ یہ اس روایت کا پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ معاف کیجیے۔ واقعہ کیسے پیش آیا اس کی حقیقت ہم سمجھ چکے ہیں۔ یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ بعد کی معلومات کو اکٹھا کر کے راویوں نے بعض موقعوں پہ بیان کیا، اور بعض راویوں نے اصل بات پوری بیان کر دی ہے، تمام مراحل بیان کر دیے ہیں۔ اس میں جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں اس میں ایک دجال اور دوسرے عذاب قبر۔ یہ باب تو عذاب قبر کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب روایتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں بعض دوسری چیزیں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں۔ تو دجال کے بارے میں تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصلاً جو رسول اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ المسیح الدجال سے۔ ہمارے ہاں لفظ دجال رائج ہو گیا تو بات ہی بالکل لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہو گئی۔ المسیح الدجال، یہ ہم معلوم ہے کہ یہود نے حضرت مسیح کو بھی نہیں مانا، اور حضرت مسیح کے بعد ان کے ہاں جو ایک نبی کی پیشین گوئی تھی جس کو ان کے بھائیوں میں آنا تھا، یعنی بنی اسماعیل میں، اس کو بھی نہیں مانا۔ یہود نے پہلے حضرت مسیح کا انکار کیا، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ان کو وہ صلیب دینے تک آ گئے۔ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، دونوں کو نہیں مانا۔ دونوں کی پیشین گوئی موجود تھی، دونوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں نے ان سے عہد لیا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تو سیدنا ابراہیم سے چلی آ رہی تھی، یعنی ان کے ابو العباس سے۔ سیدنا مسیح کے لیے بھی حضرت یحییٰ نے منادی کی، ان سے پہلے بھی بتایا گیا۔ دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی رسول نہیں آیا، حضرت موسیٰ ہی رسول تھے، باقی سب انبیاء ہیں، تعلیم دیتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے۔ رسول کی حیثیت سے ان کے ہاں حضرت مسیح کی بعثت ہوئی، وہ ان کے اندر سے آئے، اور ان کے لیے وہ آخری قیامت تھے۔ یعنی دو ہی صورتیں تھیں اب، یا یہود ان کو مانتے، ان کی پیروی کرتے تو سرفرازی پاتے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں جس عذاب سے انہیں دوچار کیا اس سے محفوظ رہتے، اور یا انکار کر دیتے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور نہیں مانا، چنانچہ وہ ابھی تک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک۔ اور اس میں جو حضرت مسیح کے بارے میں بعض باتیں کہی گئی تھیں وہ الگ تھیں، جو رسالت مآب کے بارے میں بعض باتیں یا بعض نشانیاں یا بعض علامتیں بیان کی گئی تھیں وہ الگ تھیں۔ تو انہوں نے ادھر کی کچھ باتیں ادھر ملا دیں، ادھر کی کچھ باتیں ادھر ملا دیں، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے ایسے موقعوں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشین گوئی تھی کہ وہ جب آئیں گے اور تم ان پر ایمان لاؤ گے تو داؤد کی سلطنت دوبارہ حاصل ہو جائے گی۔ وہ ہوئی، داؤد کی سلطنت سے بھی بڑی سلطنت حاصل ہوئی، لیکن یہود نے اس کو نہیں مانا۔ چنانچہ وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سلطنت تو مسیح کو بحال کرنی تھی، مسیح آئے، اس وجہ سے ہم ان کو نہیں مان سکتے کیونکہ وہ تو خود صلیب دے دیے گئے، جیسے کہ عام شہرت ہو گئی۔ تو اس بنیاد پر جب انہوں نے نہیں مانا تو پیشین گوئی اب یہ ہے کہ کوئی شخص ان کے اندر سے، یہود کے اندر سے، یہ ہمارے ہاں کسی کو نہیں آنا، یہود کے اندر سے کوئی شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور وہ فریب کار ہوگا، جھوٹا ہوگا، دھوکہ دے گا، کیونکہ اصل مسیح تو آ چکے ہیں۔ تو یہ ہے مسیح دجال کی پیشین گوئی۔ دوسرے عذاب قبر جس کا معاملہ چل رہا ہے، تو یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور بھی اس سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ سب نبی ان سے خبردار کرتے رہے ہیں، میں بھی خبردار کروں گا، اور مزید یہ کہا کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ یہ جو اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ حضور پر وحی کی گئیں، جیسے لفظ میں وحی ہوتی ہے یا خیال ڈالا جاتا ہے۔ یہ رویا ہیں جو دکھائے گئے، تمام اخبار اسی طرح ہیں۔
یہ فتن کے اخبار، ملاحم کے اخبار، اسی طرح جو آثار قیامت کے اخبار ہیں، سب رویا ہیں۔ اور یہ رویا میں چیزیں جب دکھائی جاتی ہیں تو وہ ایک طرف حقیقت بھی ہوتی ہیں، دوسری جانب تمثیل بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات حقیقت اور تمثیل کا امتزاج بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سب تعبیر کی محتاج چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں، یعنی ایک اس طرح کا آدمی آئے گا، یہ دعویٰ کرے گا، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا اوتار بھی بنا کے پیش کرے گا، یہ بھی کہے گا کہ میں مظہر خدا ہوں، اور معلوم نہیں کیا کیا دعوے کرے گا، لیکن یہ کہ آخرت کی آنکھ سے اندھا ہوگا، یہ تمثیل ہے اس بات کی، اس میں اور کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دنیا میں بھی روشنی ہے، اور ادھر بھی اللہ اور نور السماوات والارض، وہ ایک آنکھ سے اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اس کا کفر اتنا واضح ہوگا، اتنا صریح ہوگا کہ اس کو سمجھنے میں کسی مسلمان کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے ان دونوں باتوں کا۔ باقی جہاں تک آنے والے کا تعلق ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور یہی بات بیان ہوئی ہے کہ کوئی شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے پھر بہت سے اوصاف بیان ہوئے۔ اس وقت ہمارا موضوع دجال نہیں ہے، دجال کی روایتیں الگ آئیں گی، ہم عذاب قبر کی طرف بڑھیں گے اس کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم عذاب قبر کا باب پڑھ رہے ہیں، اس میں جو روایت زیر بحث ہے یہ مسند احمد سے لی گئی ہے، اور اس کا رقم ہے 5079۔ اس روایت کا کم و بیش آدھا حصہ ہم پڑھ چکے، اس میں تمہید تھی، پھر یہ بتایا گیا تھا کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ اب اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزٍ وَلَا مَشُوفٍ ثم يقال له فيما كنت فيقول في الإسلام فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فینظر الیہا یحتم بعضها بعضا فیقال له انظر الی ما بقاک اللہ عز وجل ثم یفرج له فرجة الی الجنہ فینظر الی زہرتها وما فیها فیقال له هذا مقعدک منها فیقال علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث ان شاء اللہ وإذا كان الرجل السوء اجلس فی قبرہ فزعا مشوفا فیقال له فیما کنت فیقول لا ادری فیقال ما هذا الرجل الذی کان فیکم فیقول سمعت الناس یقولون قولا فقلت کما قالوا فتفرج له فرجة قبل الجنہ فینظر الی زہرتها وما فیها فیقال له انظر الی ما صرف اللہ عز وجل عنک ثم یفرج له فرجة قبل النار فینظر الیہا یحتم بعضها بعضا ویقال له هذا مقعدک منها كنت علی الشک وعلیہ مت وعلیہ تبعث ان شاء اللہ ثم یعذب۔ اب تک جو چیزیں ہم نے جانی ان میں یہ بتا دیا گیا کہ قبر میں بھی کچھ امتحان آزمائش سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ یہ بات بھی اس سے پہلے واضح ہو گئی کہ یہ آزمائش یا یہ عذاب جس سے لوگ دوچار ہوں گے یہ انہی کے لیے ہوگا جو اس کے مستحق ہیں، اور اس پر بھی گفتگو ہو گئی تھی کہ جس وقت انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کچھ سوال جواب ہوتے ہیں ایک نئے عالم میں داخل ہوتے ہوئے، یعنی جس طریقے سے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ایک امیگریشن کا مرحلہ ہے جس سے گزرتے ہیں، اس سے سب لوگ گزرتے ہیں۔ گزرنے کے بعد وہ لوگ جن کو عذاب سے دوچار ہونا پڑ جاتا ہے، اس عذاب کی نوعیت پر بھی گفتگو ہو چکی ہے،
اس سے دو چار ہونا پڑتا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اب یہ اس کی کچھ تفصیل اب آ رہی ہے، یعنی یہ اصولی باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ فرمایا رہی قبر کی آزمائش یعنی قبر کا عذاب، تو جان رکھو کہ میرے مخاطبین کی حیثیت سے، یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جن لوگوں میں آپ کی بعثت ہوئی، یعنی جن میں آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو کوئی شخصیت جب رسول کی حیثیت سے کسی قوم میں بھیجی جاتی ہے، اس کے مخاطبین کا معاملہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، یعنی انہیں دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہونا ہوتا ہے اگر وہ انکار کر دیں۔ اگر رسول کی دعوت ایسے پہنچ رہی ہے جیسے ہم تک پہنچی ہے یا قیامت تک لوگوں تک پہنچتی رہے گی، تو اس میں سب حساب کتاب اب قیامت میں ہوگا۔ اس میں معاملہ دنیا میں نہیں چکایا جاتا، دنیا میں لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن رسولوں کی قوموں کے باب میں قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ ان کی داستانیں سنا کر بتایا ہے کہ دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان مخاطبین کی حیثیت چونکہ الگ ہے، تو دنیا ہی میں ان کے لیے یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ نجات دینی ہے، اور یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو میرے مخاطبین کی حیثیت سے حضور فرما رہے ہیں تم لوگوں کی آزمائش مجھ سے ہوگی، یعنی تمہارا معاملہ سب سے بڑھ کر میرے آنے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ہوگا۔ باقی لوگوں سے ان کے حالات کے لحاظ سے پوچھا جائے گا، لیکن تمہارے اندر تو میں آ گیا ہوں۔ جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ بعث فی الامین رسولا منہم، یعنی عرب کے امیوں میں خود ان کے اندر ایک رسول اٹھا دیا گیا۔ تو فرمایا کہ تم لوگوں کی آزمائش مجھ سے ہوگی اور تم سے میرے ہی بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی پہلا سوال، سب سے بڑا سوال وہ میرے ہی بارے میں ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول جن قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، ان پر اتمام حجت کے بعد ان کے لیے یعنی ان قوموں کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ انہی رسولوں کے ماننے یا نہ ماننے کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی اس فیصلے میں پھر بنیادی حیثیت یہی ہو جاتی ہے، لوگ سب کچھ بھی مانتے ہوں تو ان کی تقدیر کے فیصلے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ رسول کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ قرآن اس معاملے میں بالکل صریح ہے، چنانچہ فرعونیوں کی طرح ان کا عذاب بھی، یعنی رسول کے براہ راست مخاطبین کا، رسولوں کی قوموں کا عذاب بھی دنیا سے شروع ہو جاتا اور برزخ میں بھی اسی طرح جاری رہتا ہے، یعنی ان کے لیے یہ خدا کا خصوصی قانون ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو انہیں جہنم کے بدترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے سورہ مومن کی آیات کا حوالہ ہم پیچھے نقل کر چکے ہیں، یہ اس سے پہلے زیر بحث آ چکی ہیں۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ جس طرح رسولوں کی قوموں پر دنیا میں عذاب آتا ہے، اسی طرح وہ عذاب کنٹینیو رہتا ہے ایک خاص صورت میں، قبروں کے یا برزخی قبروں کے اندر بھی۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے تمہارے اندر آ گیا ہوں، تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو گیا۔ چنانچہ مرنے والا، اب مزید وضاحت فرمائی، چنانچہ مرنے والا ہے تم میں سے مرنے والا نیک آدمی ہوا تو اس کو قبر میں اس طرح بٹھایا جائے گا کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ گھبراہٹ، یعنی اس کا استقبال بھی اچھے طریقے سے ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں بھی اس کی تفصیل ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے اپناتے ہیں، وہ کسی بھی درجے میں ہوں، جب وہ بدو بھی ہوں، داخل ہو گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی، تو پھر ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ قبر میں اس کو اس طرح بٹھایا جائے گا کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ گھبراہٹ، یعنی اسی قبر میں جہاں پر لوگوں کو ان کی اصل شخصیت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ وہ برزخی قبر ہے، کہ دنیا کی قبر ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ جسم کی قبر ہے۔ پھر پوچھا جائے گا، یعنی پہلا سوال یہی ہوگا تم کس دین میں رہے،
یعنی ذرا اپنا تعارف کرائیے۔ وہ کہے گا اسلام میں۔ پھر سوال کیا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان موجود تھا، یعنی یہ سوال ہوگا۔ پہلا سوال جو تھا تم کس دین میں رہے، تو یہ کہاں پوچھا جائے گا؟ جہاں پر وہ برزخی قبر ہوگی۔ اس کی کچھ تفصیلات آگے آئیں گی کہ کس طرح سے وہ قبر وجود میں آتی ہے۔ یعنی اس برزخی قبر میں جہاں لوگوں کی اصل شخصیتیں ان کے مرنے کے بعد ان کے اس دنیوی جسم سے الگ کر کے اس جسم کے ساتھ رکھی جاتی ہیں جو اس وقت تو غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، مگر قیامت کے دن ہر شخص کے لیے مرئی ہو جائے گا، ہر آدمی اس کو دیکھ سکے گا۔ تو وہاں پر یہ کچھ تفصیلات آگے آئیں گی جن کی روشنی میں یہ لکھا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس قبر میں تم سے ایک سوال یہ ہوگا اور دوسرا سوال میرے بارے میں ہوگا۔ ایک شخص دکھایا جائے گا، جیسے کہ اس وقت بھی ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ کسی بھی ہستی کو ممثل کر کے دکھا دیا جائے، جس جگہ چاہے دکھا دیں۔ تو تمہارے درمیان موجود تھا، یعنی یہ واضح ہو گیا کہ وہ لوگ مخاطب ہیں جن کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے پھر ایک سوال یہ ہوگا۔ اس روایت میں جو آگے کے مباحث ہیں ان کو اب اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ یہاں صرف اتنی بات واضح ہو گئی کہ یہ معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا جو پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین ہیں، اور یہ سوال اس طریقے سے ان سے پوچھے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عذاب قبر کی روایتوں کا باب ہے، اور ہم ایک طویل روایت کا اجزاء میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کا رقم 25,079۔ اس کے ایک حصے کا ہم نے مطالعہ کر لیا، اصل متن پورا پڑھ لیا تھا، اور بعض چیزیں ہیں جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی، اس سے پیچھے ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں، ان کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ جب تم دنیا سے رخصت ہوگے تو ہر شخص سے اس کے لحاظ سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ باتیں قرآن میں بیان ہو گئی ہیں۔ یعنی وہ جب آتے ہیں نیکوکار لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، اسی طرح سے جب مجرموں کو لے کے جاتے ہیں تو ان کا سلوک مختلف ہوتا ہے، سوالات بھی مختلف ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، کس صورتحال سے دوچار تھے۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ سوالات نقل ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں نے تاثر دے دیا کہ بس یہ 3-4 سوال ہیں، نہیں، ہر شخص سے اس کے لحاظ سے وہ کیا کر رہا تھا، اس کی ذمہ داری کیا تھی، مختلف سوالات ہیں جو نقل ہوئے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ معاملہ تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طریقے سے اب ہم کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ہم سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ سوالات بھی ہر شخص کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لحاظ سے، اور اس کا استقبال کس طرح ہونا ہے، مجرم کی حیثیت سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے بندے کی حیثیت سے ہے کہ جس کے لیے عزت ہی عزت ہے، اس میں بھی قرآن نے بتا دیا ہے کہ فرق ہوگا۔ فرشتے خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور تہنیت لے کے آتے ہیں، اور مجرموں کے ساتھ ان کے لحاظ سے سلوک کرتے ہیں۔ اس میں تو یضربون وجوہہم کے الفاظ آئے ہیں، اس طریقے سے ان کے چہروں پر مارتے ہوئے ان کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کی جان نکالتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں خود قرآن میں بیان ہو گئی ہیں، اس لیے ان سے متعلق کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے مخاطبین ہیں، یعنی جن میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، رسول کی حیثیت سے جن کے اندر مجھے اٹھایا گیا ہے، ان سے سوال میرے ہی بارے میں سب سے پہلا ہوگا۔ یعنی پہلی بات یہی ہے، ان سے قبر میں پوچھا جائے گا، میرے ہی بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ یہ کیا نوعیت ہوگی، اس کو کس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آگے وضاحت یا تفصیل کی ہے، چنانچہ مرنے والا نیک آدمی ہوا، یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ سوال کا جواب دے گا، تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ مرنے والا نیک آدمی ہوا تو اس کو قبر میں اس طرح بٹھایا جائے گا کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ گھبراہٹ،
یہاں جو قبر کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ برزخی قبر کے بارے میں ہے، اور یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تو وہ قبر ہے جس سے ہم کسی مردے کو دفن کرتے ہیں، وہ جسم کی قبر ہے، وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ انسانی جسم کو اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ سپرد خاک کر دیا جائے، کیونکہ اس جسم نے یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہ ہو، اور وہ بہرحال لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر کے جس جگہ اس نے پہنچنا ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ لیکن جو اصل شخصیت ہے جس کو فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں، اس کو بھی اس طرح کے کچھ سوال جواب اگر ضروری ہیں تو وہ کر کے، بارگاہ میں حاضری دے کے، اللہ تعالیٰ پھر ایک اور قبر میں پہنچا دیتے ہیں، وہ اس کی برزخی قبر ہے۔ تو میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ اصل شخصیتیں مرنے کے بعد دنیوی جسم سے الگ کر کے اس برزخی قبر میں رکھی جاتی ہیں، تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا پوچھا جائے گا اور وہاں اس پر کوئی خوف ہوگا نہ گھبراہٹ۔ پھر پوچھا جائے گا تم کس دین میں رہے، یعنی یہ بتاؤ کہ آ تو گئے ہو لیکن کیا مان کر آئے ہو؟ تمہاری طرف تو اللہ کے پیغمبر آئے تھے اور وہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری دعوت، پیغام سب کچھ تمہارے ہی لیے تھا، تمہاری زبان میں اترا، تمہارے اندر سے پیغمبر نے اٹھ کر تمہیں بلایا، تو کیا رہا تمہارا دین؟ اس پر میں نے کچھ وضاحت کی ہے سوالات کے بارے میں، تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ سوالات صرف حدیثوں میں بیان نہیں ہوئے، قرآن مجید میں بھی ان سوالوں کا ذکر ہے۔ موت کے بعد اس طرح کے سوالات کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، چنانچہ فرمایا ہے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ یہ ایک مقام کے سوال کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے، میں نے محض مثال کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 97 ہے، جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے، ان سے وہ پوچھیں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین ایسی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک سوال و جواب بیان ہو گیا ہے، اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے سوال و جواب بھی ہر شخص سے ہوں گے۔ یہاں یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے چونکہ پیغمبر کے بلانے کے باوجود ہجرت نہیں کی اور کفر کا اظہار کرتے رہے، اور ایسے بے بس بھی نہیں تھے، یعنی عذر بھی نہیں تھا، تو اس پر یہ سخت تنبیہ ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ باقی جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ان کے ساتھ ان کے لحاظ سے معاملہ ہو، اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان کے لحاظ سے۔ تو جب یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کس دین میں رہے، وہ کہے گا اسلام میں۔ پھر سوال کیا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان موجود تھا، حاضر رجل، یعنی اس شخص کے بارے میں جیسے کہ کوئی سامنے موجود ہو۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اصل میں حاضر رجل کے الفاظ آئے ہیں، یہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اس موقع پر ممثل ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی، یعنی ان کے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، مکے میں، مدینے میں، ہر جگہ ان کو دعوت پہنچ چکی ہے۔ جس وقت یہ لوگ، آپ نے فرمایا، دنیا سے رخصت ہوں گے تو میری صورت ہی ان کے سامنے آ جائے گی، یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مجھ سے واقف ہیں، میں نے ان کو دعوت دی ہے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کہتے ہو تم ان کے بارے میں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول محمد ہیں جو اس کی طرف سے نہایت واضح نشانیاں لے کر ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی ہے، یعنی یہ جواب دے گا۔ اس پر جہنم کی طرف ایک دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا، جس سے وہ یہ منظر دیکھے گا کہ آگ آگ کو روند رہی ہے۔ اس سے کہا جائے گا اسے دیکھ لو، خدائے عز و جل نے جس سے تمہیں بچا لیا ہے۔ یعنی گویا یہ بھی ایک بشارت ہوگی کہ اگر پیغمبر کے آنے کے بعد انکار کر دیتے، حجت پوری ہونے کے باوجود جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دیتے، تو انجام یہ ہونا تھا، دکھا دیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا اسے دیکھ لو، خدائے عز و جل نے جس سے تمہیں بچا لیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک روزن جنت کی طرف کھولا جائے گا، ایک سوراخ جنت کی طرف کھولا جائے گا، اور وہ اس کی آب و تاب اور اس کی نعمتیں دیکھے گا۔
اس سے کہا جائے گا یہ اس میں تیرا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہم اس بات سے واقف ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو اب انسان اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ چشم زدن میں دکھا دیں، سامنے آپ کے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ اس طریقے سے دکھا دی جائیں گی، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس میں تیرا ٹھکانہ ہے، اور یہ بھی کہ تو یقین پر تھا، اسی پر تو دنیا سے رخصت ہوا، اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ گویا آخری گفتگو ہوگی، بشارت دے دی گئی، بتا دیا گیا، بس پھر اس کے بعد سلا دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف آدمی برا ہوا تو اس کو جب قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ گھبرایا ہوا اور بد حواس ہوگا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا تم کس دین میں رہے، یعنی وہی رسول اللہ کے مخاطبین میں سے۔ وہ کہے گا میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر سوال کیا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان موجود تھا؟ وہ کہے گا اس کے متعلق میں نے ایک بات لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، بس وہی میں نے بھی کہہ دی تھی۔ مطلب جیسے لوگ انکار کر رہے تھے، میں نے کہا کہ یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ پھر اس کے لیے ایک روزن جنت کی طرف کھولا جائے گا، اور وہ اس کی آب و تاب اور اس کی نعمتیں دیکھے گا۔ اس سے کہا جائے گا اسے دیکھ لو جسے اللہ نے تجھ سے پھیر دیا ہے، یعنی یہ جنت تھی جو تمہارے دروازے پر آئی تھی، تم اس سے محروم ہو گئے۔ پھر اس کے لیے ایک روزن جہنم کی طرف کھولا جائے گا، جس سے وہ یہ منظر دیکھے گا کہ آگ آگ کو روند رہی ہے۔ اس سے کہا جائے گا یہ اس میں تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی میں رہا، اسی پر دنیا سے رخصت ہوا، اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے عذاب شروع ہو جائے گا، یعنی رسول اللہ کے مخاطبین میں سے جن لوگوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، ان کے لیے دنیا میں بھی اور یہاں بھی۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اسی نوعیت کا عذاب جس کا ذکر سورہ مومن کی آیات میں فرعونیوں کے حوالے سے ہوا ہے کہ دوزخ میں ان کا ٹھکانہ انہیں صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ سب نیند کسی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ گویا صورتحال ہے جو اس میں بڑی حد تک نمایاں ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یعنی جن پر پیغمبروں نے حجت تمام کر دی اور انہوں نے ان کے زمانے میں ان کا انکار کر دیا یا اقرار کیا۔ اقرار کرنے والوں کے لیے یہ جنت ہے، اور انکار کرنے والوں کو دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہونا ہوتا ہے اور آگے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔